اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ کچھ خوش نصیب لوگوں کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ شاید دنیا والوں کی نگاہ میں خوش نصیبی نہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول امام کے مولا مشکل کشا کی نگاہ میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دنیا دار لوگوں کی نگاہ میں اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے نا۔ دنیا دار نگاہ والوں کی نگاہ میں تو یہی چیز ہوگی۔ جب قارون کو دیکھا تھا تو کہا تھا اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا، جن کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو اس شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے، ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ثواب بہتر ہے، عام لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے، لیکن خاص لوگوں کی نگاہ میں ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، خالی ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا۔ نجران کے عیسائی بھی ایمان لے آئے تھے۔ نجران کے عیسائی جو تھے وہ باہلے میں جب آئے تھے تو ایمان لائے تھے نا، فضائل بھی بیان کر رہے تھے، لیکن عیسائی کے عیسائی واپس ہوئے، آج تک سازشیں کر رہے ہیں ٹل ناؤ۔ قرآن نے ان کو کہا بھی تھا یہ ہمارے اس نبی محمد کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو خالی یہ کہنا کہ ہم قرآن مانتے ہیں نہیں، پڑھو میری بہنوں، پڑھو اس کو اس لیے پڑھو کہ قیامت کے دن جواب دینا ہمیں۔ یہاں پہ زبان درازی سے یا اپنا کسی اس سے یا مال و دولت کی وجہ سے اس غرور میں نہ آ جائیں ہم کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے پڑھو کہ کیا بات کہاں سے کہاں چلی۔ یہ کہنے جا رہے تھے کہ خوش نصیب کا ذکر کیا گیا۔ جو خوش نصیب کا ذکر کیا گیا تو کیا گیا؟ ابھی جب آپ سنیے گا تو کہیے گا یا اللہ یہ خوش نصیبی ہے۔ حضرت زہرا کو کیا، ابھی بہت سارا وقت گزر کے گیا نا، تھوڑی سی بات کریں گے ضرور اس پہ۔ حضرت زہرا کو کیا کہیے گا؟ خوش نصیب نہیں کہیے گا۔ ان کے صدقے میں اپنی خوش نصیبی کی دعائیں مانگتے ہیں لوگ۔ ان کے صدقے میں لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی خوش نصیبی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، مصیبت کے ہٹنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ؟ تو اس لحاظ سے اگر خالی وہ دیکھیے تو کہاں خوش نصیب نظر آتی ہیں آپ کو؟ اللہ کے لیے مصیبت اٹھانا جو ہے خوش نصیبی ہے، اللہ کے لیے اٹھائیے تو۔ ہے پتھر سے نہ مارو میرے دیوانے کو، ہیں لیلا مجنوں کا گانا چل رہا ہے فلم کے اندر، تو اس میں مجنوں لیلا گا رہی کہ ہے پتھر سے نہ مارو میرے دیوانے کو، بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور۔ ارے بھائی وہ دیکھو، اس کو دیکھو۔ دیوانگی اختیار کرنا تو اللہ کی دیوانگی اختیار کرو، محمد علیہ محمد کی دیوانگی اختیار کرو۔ ابھی سناتے ہیں آپ کو کہ دیوانگی کیسے کیسے لوگ دیوانے ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ کہ ان کے درک نہیں کر سکتے، درک نہیں، جتنا درک کر سکتے ہو ہمارے لیے جتنا درک ہو سکتا وہ تو بتا دیجئے، ہے نا؟ کسی کا بھی ذکر کیا جائے، ذکر تو کسی کا بھی درک نہیں ہو سکتا۔ کربلا کی قربانی، امام حسین صاحب جو قربانی دی، صرف وہ جو چیزیں دکھائی دے رہی، تلوار کا چل رہا اور تیر کا چل رہا، خون کا نکل رہا اور بچے کو گود میں لینا، یہ سب دکھائی دینے والی چیزیں جس کو سن کے ہم لوگ گریا کرتے ہیں بس۔ لیکن وہ جذبہ کیا تھا جو ہمارے اندر نہیں پیدا ہو پا رہا؟ وہ جذبہ بتایا کیوں نہیں گیا تھا؟ وہ قربانی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ قربانی کے تو ایسے آثار کہ ابھی حضرت آدم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اور حضرت جبریل کے ساتھ مل کے صرف نام پڑھ کے گریا کر رہے ہیں۔ تو ہم تو اگر پورا واقعہ سن کے گریا کر رہے ہیں تو کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ سمجھ رہی ہے نا بات کو؟ بہرحال یہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، پورا تمہید میں ہی نکل جائے گا، اصل درس ہمارا رہ جائے گا۔ تو آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں خوش نصیبوں کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن سنیے گا بھی خوش نصیب کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نزدیک اس کا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نزدیک اس کا ہے. جس کا اللہ کے پاس جس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، سوچے کیسا خوش نصیب آدمی ہے. اس کا ہے جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اس کو کہاں خوش نصیب مانیں گے دنیا والے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ خوش نصیب ہے. مولا مشکل کشا بھی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہو. خوش نصیب ہے وہ شخص. اب بتائیے، وہ کہہ رہے ہیں خوش نصیب، تو ہوں گے خوش نصیب کہ نہیں ہوں گے؟ سچ مچ ہوں گے. جو اللہ سے ڈرتا ہے، وعلیکم السلام، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ خوش نصیب ہے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ خوش نصیب ہے. ابھی آگے چل کے تفصیل بتائیں گے، تو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، سن لیجئے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی بات کو سمجھنے میں. اس لیے میں پہلے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں محمد آل محمد کے جو انہوں نے کہے ہیں اللہ کے بارے میں، وہ سنا دیتے ہیں. مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بولیے گا نہیں؟ یہ بھی خوش نصیبی ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی، کبھی کچھ لوگوں کو کبھی کبھی ملتی ہے. وہ تو ایک ایسا سلسلہ محرم کے سلسلے میں، مجلسوں کے سلسلے میں لگا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں ہمیں ایک آدھ درود پڑھنا پڑتا ہے، سب لوگ مل کے پڑھتے ہیں. یہ وہی درود ہے جس کو فرشتہ جو ہے بارش کے قطرے تو گن سکتا ہے، ریگستان سب جگہ گن سکتا ہے. ریگستان میں کتنے گرے، دریا میں کتنے گرے، پہاڑوں میں کتنے گرے، آبادی میں کتنے گرے، اور بیابان میں کتنے گرے، جنگلوں میں کتنے. لیکن کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، جب آپ کی امت کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے آپ پہ درود پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ ہم نہیں، اس کا جو صلہ وہ ہم نہیں بتا سکتے، اس کا ثواب ہم نہیں بتا سکتے. اتفاقیہ جب یہاں سے مل گیا تو بہانہ بنا کے جب جیسے کوئی مسئلہ ہے درود پڑھ لیا کیجیے. ہمارا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو کام ہے نا، بخشش بہت مشکل سے ہوگی. جو نیتیں ہماری، جو ہماری طبیعت ہے، جو ہمارے یہاں ماحول ہے، ماحول بنا ہوا، جو کینہ پروری ہے، غیبت ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، مومنین کو نقصان پہنچانا ہے، وہ سارے سلسلے ایسے ہیں کہ ہماری ٹھکائی بہت بری طرح سے ہوگی. یہ درود ہی جو ہے جو آپ لوگوں کو بخشش کروائے گا. مطلب جو کچھ ہے عام معاشرے میں دیکھا کیجیے کہ چیخنے کو دل چاہتا ہے. کوئی کہے کہ پاگل ہوگا تم کو چیخو، تم سے کیا مطلب؟ چیخنے کو دل چاہتا ہے. کیا تم کو یقین نہیں آ رہا جو اللہ اس کا رسول جو کہہ رہا ہے؟ یقین نہیں، قرآن کی آیت پہ یقین نہیں، حدیثوں پہ یقین نہیں آ رہا. کب بند کرو گے؟ نہیں بند کر. بہرحال چھوڑیے، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. بہت دن بعد آئے ہیں نا، اس لیے یہ سب کو کٹوانا پڑے گا بھائی، تو ڈانٹ پھٹکار ہو رہے. کیا مطلب مشکل کشا کے کیا بتا. دیکھیے آپ یہاں پہ علم حاصل کرنے آئی ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں. یہاں پہ کوئی اور لالچ ہے ہی نہیں، کوئی اور چیز ایسی ہے ہی نہیں، کہ کوئی اٹریکشن ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ صرف اور صرف علم حاصل کرنے آئی. وہ کتنی خوبصورت حدیث مولا نے آپ لوگوں کے لیے کہی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف خدا جو ہے کیا ہے؟ حکمت کی کنجی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خوف خدا حکمت کی کنجی ہے. سنیے، حکمت کی، علم اور حکمت وہ حاصل کرنے آپ یہاں. خوف خدا حکمت کی کنجی ہے. خوف خدا مومن کا شعار ہے. خوف خدا علم کی آخری حد کیا ہے؟ خوف خدا. آپ جو حاصل کرنی ہے اس کی آخری حد کیا ہے؟ کہ خوف خدا. علم کی آخری حد خوف خدا ہے. خوف خدا بہترین عبادت ہے. سب لکھ لیے، جو نہ لکھ پائی تو پوچھے گا، میں پھر بتاؤں گا، پھر بتائیں گے ہم.
حکمت خوف خدا حکمت کی کنجی ہے. خوف خدا مومن کا شعار ہے، یعنی پہچان ہے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ خوف خدا. آپ کی خالہ کی پہچان کیا ہے؟ کوئی خالہ کی پہچان بتائے گا، کوئی موانی کی پہچان بتائے گا، ایک سے ایک باتیں نکل کے آئیں گی، بتائے گی یہ ان کی پہچان ہے. وہ ڈرامے میں کام کرنے لگی ہیں، ان کو ایڈ مل گیا ہے تو فلانا ہوگا، یہ سب پہچان ہوگا. عظیم ترین نعمت خوف خدا ہے. عظیم ترین نعمت خوف خدا ہے. کسی اور چیز کو بھی عظیم ترین نعمت مولانا مشکل کشا نے کہا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ زبردستی بلوایا کیجیے تاکہ ہم آگے دہرائیں چیزوں کو. عقل سے افضل اور کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے. عقل بہترین نعمت ہے، عظیم ترین، بلکہ عظیم ترین نعمت کا ہے مولا نے، یہ عظیم ترین نعمت ہے. مومن کی پہچان خوف خدا. پہچان یعنی ہماری پہچان خوف خدا ہونی چاہیے. عام معاشرے میں ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک نہیں خوف خدا رکھنے والا. عام معاشرے میں ہماری پہچان، مومن کی پہچان جو ہے خوف خدا ہونی چاہیے، کہ لوگ مشہور ہوں کہے کہ یہ خوف خدا رکھتا، بھائی یہ لوگ مومن ہیں. بہترین پشت پناہ خوف خدا. لکھیے، بہترین پشت پناہ خوف خدا. یہ بیچ بیچ سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اٹھا رہے ہیں، ابھی ساری حدیثیں سنا رہے ہیں. علم کی آخری حد لکھ لیا، خوف خدا. علم کی آخری حد خوف خدا ہے. خوف خدا نفس کو گناہوں سے بچانے اور اسے نافرمانیوں سے روکنے والا ہے. خوف خدا نفس کو گناہوں سے بچانے والا اور اسے نافرمانیوں سے روکنے والا ہے. پھر مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو تاکہ گناہوں سے بچو اور بیہودہ کام نہ کرو. اور بیہودہ کام نہ کرو. عارف لوگ جو ہوتے تھے وہ بہت زیادہ عمل پیرا ہوتے تھے اللہ کے دین پہ. تو ہمیں بتایا گیا تھا، یہی کسی عالم نے ہم کو یہیں پہ بتایا تھا، مدرسے میں بتایا گیا تھا کہ امام خمینی کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں یا کسی کے یہاں گئے تھے بیٹھے ہوئے، تو دوسرے کمرے میں کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے غیبتیں کر رہے تھے. ان کی کان میں جب آواز پڑی تو ان کو بخار آ گیا. خوف تھا نا، غیبت کا خوف کہ کتنی بھیانک چیز ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی. ان کو بخار آ گیا. یہاں منہ پہ ٹیپ باندھ دیا جائے کہ آپ کو ایک ہفتے تک غیبت نہیں کرنے دی جائے گی، تو کیا ہو جائے گا؟ ان کو بخار سر پہ چڑھ جائے گا، اتنا تیز ہوگا، نہیں ہو سکتا. ان کو اب کتنی حیرت اور کتنی خوشی کی دونوں کی بات ہے. یہ کیا ہوا کہ ان کو بخار چڑھ گیا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہوں، یہاں پہ مسجد میں جاتے تھے درس ورس کے سلسلے میں، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں سخی حسن کے قبرستان میں اپنے والدین کی قبر پہ وہ کرنے کے لیے گیا تھا، فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. وہاں میں نے اتنی خوفناک آواز سنی کسی کی، اتنی خوفناک آواز سنی کہ وہاں سے جب میں گھر آیا ہوں تو میں بیمار پڑ گیا. اتنا بیمار پڑ گیا، باقاعدہ مجھے ڈاکٹر کے یہاں لے جایا گیا، اسپتال میں لے جایا گیا. یہ سمجھیے خوف اتنی چیز ہوتا کہ سچ مچ والا خوف ہوتا. وہ بیمار پڑ گیا. ان کو غیبت انہوں نے سن لی، دور سے بیٹھے ہوئے کوئی سنا رہا، ان کو بخار چڑھ گیا. یہاں مجلس کے فرش پہ بیٹھ کے غیبتیں ہو رہی ہوتی. اماں زہرا موجود ہے سب. اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوگ جس مجلس پہ آئی ہیں یہاں پہ معصوم لوگ، معصومہ بھی آئی ہیں، فلاں بہت خوش ہوتے ہیں ہم مجلس میں گئے معصومہ. کہ ابھی جو غیبت کر رہی تھیں آپ، وہ بھی تو نوٹ کی جا رہی تھی، اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ کچھ کہو نا، صرف تعریف کرو، جھوٹی تعریف. احمق ترین انسان کہا گیا اس کو جو جھوٹی تعریف پہ خوش ہو جاتا ہے، جو اس کے اندر موجود نہیں. بہرحال آج کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کہاں جا رہا ہوں میں؟ اچھا چلو، چھوٹے چھوٹے قول آپ کو سنا دیے، اب چھوڑ رہے ہیں اس کو، ٹائم کم ہے اور میٹر زیادہ آمبا ہے. کیا کہنا اس شخص کا جو خدا سے ڈرا اور محفوظ رہا. مولا مشکل گزار. کیا کہنا اس شخص کا، سبحان اللہ، کیا کہنا اس شخص کا جو خدا سے ڈرا اور محفوظ رہا.
جو خدا سے ڈرا اور محفوظ رہا۔ پھر کہتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ ظلم کرنے سے باز رہتا ہے۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ ظلم کرنے سے باز رہتا ہے، خاص طور سے دوسروں پہ ظلم کرنے سے۔ ظلم تو اپنے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں پہ ظلم کرنے سے خصوصی طور پہ باز رہتا ہے، دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ کب سے چل رہا ہے سلسلہ؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا کب سے چل رہا ہے سلسلہ۔ کہ نندوں میں اور ساس میں اور بہو میں لڑائی ضرور ہوگی۔ میں نے کہا زبردستی کا ہے، ایسا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ اگر دل میں ٹھان لے کے، جب کسی نے آگے پوچھا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ٹھان لیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو۔ رسول خدا سے آگے پوچھا تو کیا پوچھا تھا؟ پھر پتہ نہیں کیا پوچھا تھا، میں یاد ہی نہیں آ رہا جو پوچھا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں صحیح ہے، مجھے یاد ہے، بتا رہا ہوں نا کیا۔ ہم نے کہا بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں کیا؟ جب ایک آدمی نے آگے پوچھا تھا رسول خدا سے وہ والی بات بتانی کہ تاکہ اس کے ساتھ ملائے اس کو۔ آگے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں جنت پہ جانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ کتنا آسان طریقہ اور کتنا مشکل ہے، کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے۔ جو اپنے لیے پسند، پوری کلاس لی تھی میں نے اس کے اوپر، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ نیٹ پہ پڑھی تھی، کوئی جلدی تو 2 لائن سننے کے بعد جلدی سے بند کر دیا کہ یا اللہ معاف کرو، یہ کہاں آ گئے، کیا سننے جا رہے ہیں ہم۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، عادل بھی کہا گیا، مکمل عادل بھی ہو جاؤ گے، لیکن نہیں جو اپنے لیے تو اگر جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں یہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتے ہو تو وہ ساس یا وہ نندے کہاں اس کو تکلیف پہنچاتی۔ یہ سوچ کے کہ میری بیٹی، جب میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو میں دوسرے کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ بھی مومنہ ہے تو یہ بھی مومنہ، اور اللہ دیکھ رہا ہے، سارا مسئلہ ختم، دنیا جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے، ہے نا یہ وجہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، مجھے کتنا افسوس آتا ہے کہ اصل میں عالم نہیں ہوں، اس لیے میں بہت ساری چیز کو بات کرتے ہوئے جو سوچتا ہوں کہتے ہوئے گھبراتا ہوں، گھبراتا بھی نہیں، ڈرتا ہوں۔ لوگ طالب کہیں گے بھائی آپ کیا جانیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو زیارت اربعین میں فرمایا تھا، کوئی نہ بھی کہے آپ سے تو خالی یہ والا قول کافی ہے اس بات کے لیے کہ اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام نے واقعی شدید محبت ہے تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ جس کام کے لیے انہوں نے اپنا گھر، اپنا کنبہ، اپنی جان سب کچھ قربان کر دی، اس کام کو تو آگے تو بڑھاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ اتنی ساری مجلسیں ہوتی، کتنی مجلسیں ہوتی، نہ جہالت سے نجات ہے نہ گمراہی سے۔ جو ابھی کہا کہ یہ ہوتا مجلس کے فرش پہ بیٹھ کے ہو رہا ہوتا، یہ کیا ہو رہا ہوتا؟ یہ گمراہی نہیں ہے؟ تو مومن کو تو جاہل رہنا ہی نہیں چاہیے، رنج ہے۔ اگر نہیں پڑھایا گیا، ہمیں نہیں کیا گیا، کسی کو نہیں، تو بچہ رنج کرے گا بڑا ہو کے، کہے گا مجھے کیوں نہیں پڑھایا گیا۔ مومن جاہل رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ آسمان کی باتیں کر رہے، وہ چھوٹے سے سب کچھ بتا رہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے ائمہ جو سنایا جاتا، ہم لوگ واہ کر کے دودھ پڑھ کے چپ ہو جاتے۔ بھائی آپ نے اپنے بچے کو کیا بتایا؟ آپ نے تو کچھ نہیں بتایا، خالی نام پتہ لیتی بس کافی ہے اتنا۔ نہ حد سے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ اتنی مجلسیں آپ لوگوں نے سنی حضرت زہرا کے اوپر، کیا چیز سیکھا اس میں سے؟ ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی فضیلت کو کون پہنچنے کے لیے جا رہا؟ وہ جس لیے آئی تھی 16 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی، وہ کام کر گئی اپنا پورا کر، ہاں کام تو اپنا پورا کر کے، وہ بتائیے کیا کام ہے جو کام کر کے گئی، وہ کیا کام کر کے گئی؟ ہمیں کیا کرنا، اپنا حصہ کیسے ڈالنا اس میں؟ غضب کا تقیہ کر کے وہ لوگ گئے ہیں۔ جس کے قبضے قدرت میں ذوالفقار ہو اس کا صبر کرنا، غضب کا صبر کیا ہے، غضب کا تقیہ کیا، غضب کا صبر، ایسا صبر جو کوئی کر نہیں سکتا۔ حضرت ایوب کیا صبر ہوگا جو مولا مشکل کشا کا صبر،
آپ خود بتائیے، جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہو، جس کا 8واں آئے قالین کے شیر کو کہے نکل اور جادوگروں کو کھا جائے، وہ نکلے اور جادوگروں کو کھا کے پھر قالین پہ جا کے لگ جائے، اس میں اتنی پاور ہو اگر، تو پھر اس کے پہلے میں کتنی پاور ہوگی؟ کیا نہیں کر سکتا تھا حضرت زہرا؟ کیا نہیں کر سکتی تھی؟ سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا آپ تک بتایا گیا کہ آپ کو بھی کرنا. بڑی گستاخی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بات آگے ڈالی جائے گی کاٹ دی جائے گی، مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے جذبات میں ابھی ایک چیز سناتے ہیں آپ کو حضرت زہرا کی، ابھی یہ بتا لیں پھر آپ کو سناتے ہیں. مومن کی پہچان خوف خدا ہو گیا، جو خدا سے ڈرا یہ خوف تمہیں محفوظ رکھے گی. اللہ سے ڈرنا جو یہ خوف تمہیں محفوظ تو بتا دیا نا، ہم دوبارہ بھی بتائیں گے، آپ 100 دفعہ کہ آپ، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ عمل کرو پلیز. پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی. اکیلی اپنی جان کہاں قربان کی؟ اس میں پورا شامل ہے، سارا پورا کربلا شامل ہے. پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. ہم سے کہا جائے کہ ذرا قرآن کی آیت ٹھیک سے پڑھیے، اس کے معنی بتائیے، زبانی بتا دیے، بتا دے کہ نہیں بتا پائے. کیوں بھائی؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. بڈھا طوطا الا اللہ بچپن میں کیوں نہیں پڑھوایا گیا؟ اس لیے کہا جاتا ہے بچوں کو بھیجیے، یہاں پر زور دیا جاتا ہے، اسی لیے دیا جاتا کہ بچوں کو بھیجو. ہمارا کوئی فائدہ تھوڑی ہوتا اس پہ، یہاں کسی انتظامیہ کا فائدہ تھوڑی، یہاں کمانے کے لیے تھوڑی مدرسہ کھولا گیا. اس لیے کھولا گیا کہ شاید گناہ معاف ہو جائے، کچھ ہم نے حق ادا کیا، اس لیے گیا، ورنہ کچھ نہیں. یہاں کہے یہ کمائی وہاں گئے. ثواب جیسا کوئی ذخیرہ نہیں، مولا مشکل کشا کہتے ہیں. ثواب کا ذخیرہ چاہیے، ذخیرہ ثواب کا چاہیے. چلیے 2-4 لائنیں اور سن لیجیے، پھر دیکھیں ہم ابھی آپ کو سناتے ہیں حضرت زہرا کی ایک بات، اور آپ سے تقاضا بھی کرتے ہیں. واقعات کہیے کہ آپ کو مزہ بھی آئے گا. ڈریے مت، گھبرائیے مت. علم اچھی چیز ہے، خوش نصیبی والی بات ہے، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. کتنی محنت کرتا ہے بندہ روزگار کے لیے جانے کے لیے، جاب پہ جانے کے لیے. کسی دن اس کے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن صبح کچھ بھی ہو جائے، مجبوراً ہو جائے، اٹھنا ہے اسے، وقت پہ پہنچنا ہے، اسے اٹھنا ہے. تو دنیا کے کام میں اگر ہم تھوڑا سا یہ سب سارا کر رہے ہیں، تو آخرت کے کام میں تھوڑی زحمت اٹھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ادھر انعام ملنے والا ہے نا وہاں پہ. اللہ راضی ہونا. کون راضی ہوگا؟ اللہ راضی. اللہ کا رضا. اللہ اکبر. اور اس سے اوپر کا کون ہے جو راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر جس کا خوف بڑھ جاتا ہے اس کی آفتیں گھٹ جاتی ہیں. تجلیات حکمت مولا مشکل کشا. جس کا خوف بڑھ جاتا ہے اس کی آفتیں گھٹ جاتی ہیں. حضرت ادریس کیا فرما رہے ہیں سنیے گفتار انبیاء سے. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو یقیناً خداوند عالم سے ڈرنا ہی سب سے بڑی حکمت اور عظیم ترین نعمت ہے. یاد رکھو خداوند عالم سے ڈرنا ہی سب سے بڑی حکمت اور عظیم ترین نعمت ہے. لکھ لیا؟ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگے بڑی اچھے واقعات آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں، گھبرائیے گا مت. خوف خدا آپ کے کہاں سے پھنس گئے؟ آج خوف خدا میں لگا دیا. بہترین چیز ہے خوف خدا، بہترین چیز ہے.
بھاگی ہوئی چلی آ رہی تھی. تو کیا ہو گیا؟ بھاگی ہوئی چلی آ رہی، گر جاؤ گے. نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا بچہ اٹھ نہ گیا ہو. وارے ڈر، یہ کون سا ڈر ہے؟ کہ کتنا حسین ڈر ہے، اپنے بچے کی محبت میں دوڑ رہی ہے. میرے مجھے ڈر ہے کہ میرا بچہ، کون تھی تو اسکول ٹیچر تھی، ایک چھٹی ہوئی تھی، بھاگی ہوئی آ رہی تھی. کیا ہو گیا بھائی؟ ڈر ہے کہ کہیں میرا بچہ اٹھ نہ گیا ہو، رو رہا ہوگا. وارے ڈر، کتنا خوبصورت ڈر ہے، بچے کی محبت. اللہ سے نہیں ڈر ہے، اللہ سے ڈر بار بار، اللہ کیا ہر وقت اللہ سے ڈرا رہے ہو؟ اس میں اللہ سے ڈر نہیں. تیاروں کی خوشبو لگا کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اتنی جلدی کہے گی یار؟ اس نے اتنے بجے مجھ سے کہا تھا فلاں جگہ ملنا، مجھے ڈر لگ رہا کہیں ناراض نہ ہو جائے واپس. اس سے ڈر لگ رہا کہ ناراض نہ ہو جائے، بدبختی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. یہ والا خوف اللہ کا خوف ہے، اس سے کئی کروڑ گنا اوپر کا خوف ہے. بولا ایسا خوف ہے، ایسا خوف ہے کہ تمام انبیاء، کوئی انبیاء ایسا گزر کے نہیں گیا جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو. ہم اور آپ جب وضو کرتے ہیں تو کیا پیلے ہوئے زرد ہو جاتے ہیں؟ یہی تمام ائمہ تحریر، ہمارے حضرت زہرا تک ساری جب وضو کرتی تو زرد ہو جاتی، پیلی پڑ جاتی خوف کی وجہ سے. کہتے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں وہ کام، باقی لوگ تو سب عیش کر رہے ہیں دنیا میں، ہم پیلے پڑے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں. نہیں، یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ جن کے دل میں اتنا خوف پیدا ہے، خوش نصیبی تھی جو ڈر رہی ہے. وہ خوش نصیبی ہے، یہ خوش نصیبی ہے. ہمیں کیا پتہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں، آخرت کی نعمتوں کے بارے میں ہمیں خبر کیا ہے؟ کیا خبر ہے دنیا کی چیزوں کے بارے میں؟ تبھی تو کہا کہ غور و فکر جو ہے یہ کیا ہے؟ افضل ترین عبادت ہے غور و فکر کرنا ہے عبادت. آپ یہ بیج بویا جاتا ہے، جو بیج بویا جاتا ہے زمین میں، اس کی رنگ، اس کو کہیں آپ کہیں ڈرائنگ روم میں کہیں رکھیے گا، دیکھیے خوبصورت سے بیج رکھے ہوئے، تو کہیں یہ کیا رکھا ہوا کہ بیج کریے گا، مطلب بیج کیا رکھا ہوا ہے؟ پاگل بنا کہ نہیں؟ ہٹاؤ اس کے یہاں سے. وہی جب زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، تو نکلتا تو کیا نکلتا ہے؟ درخت نکلتا، پھول نکلتے، پھل نکلتے، خوشبو ہوتی ہے اس میں، گلاب کا، اس کا ناریل کا. یہ دیکھیے کھجور ہے، کتنے فائدے، کتنی چیزیں. کیا جب اندر گیا تو اس نے یہ رنگ دکھایا. دنیا میں یہ رنگ دکھا رہا ہے پروردگار. یہ کون دکھا رہا؟ پروردگار دکھا رہا. تو آخرت میں کیا نہیں دکھائے گا؟ جو چیز ہماری یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ سمجھ روزانہ کا معمول ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات. تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ کوئی چیز سمجھ میں آ رہی دنیا کی؟ نہیں آ رہی. تو پھر آخرت کی چیزیں کہاں سے؟ وہ کہہ رہے ہیں مان جاؤ نا، مان جاؤ کہ ایسا ہی ہے. کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، کبھی رنج نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، بیمار نہیں پڑو گی، چوٹ نہیں لگے گی. آپ کچھ بھی کر لیجئے کہ یہ والی گولی کھا لیجئے، وہ والی گولی کھا لیجئے، فلانا کھا لیجئے، چہرہ رنگ صاف ہو جائے گا، فلانا. وہاں جو صاف ہوگا تو کبھی گندا نہیں ہوگا. وہاں جو 16 سال کی ہوں گی کبھی 16 سال ایک دن کی بھی اوپر نہیں ہوگی. آپ کی عمر گھٹ جائے گی. کسی نے اگر خالہ کہہ دیا تو پلٹ کے کہا خبردار تو مجھے خالہ کہا، اس کے سے سامان نہیں لیں گے. کیا ہو گیا؟ خالہ کہتے کوئی بری بات کہہ دی؟ کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے. کہ جا اس کی خدمت کر. یاد آیا کوئی واقعہ؟ ہیں یاد آ گیا؟ چلو شکر، اللہ تعالیٰ شکر کہ ہمارے بچوں کو یاد آ گیا. ہاں تو کیا ہوا؟ کہاں تک پہنچے؟ حضرت زہرا کا بتا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہمارے ساتھ. یہ ہو رہا ہے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں نا، بیچ میں رہا جا رہا. رسول خدا نے فرمایا تو چھوڑ دیا میں نے. کیا فرمایا؟ جو شخص خوف خدا سے گریہ کرے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اب بتائیے، جو شخص خوف خدا سے گریہ کرے وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کفن دفن کا سلسلہ تھا، حضرت علیہ السلام کر رہے تو حضرت زہرا نے حضرت علیہ السلام سے کچھ وصیت کی تھی. الگ الگ بہت ساری وصیتیں ہیں، اسما سے الگ کی تھی، ان سے الگ کی تھی، ان سے بہت ساری. تو وہ حضرت علی سے اس وقت خاص وقت پہ ایک ڈبیا دی تھی اور ایک شیشی دی تھی، یہ میرے ساتھ میرے رکھ دینا. تو مولا مشکل پوچھا کہ شیشی میں کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ گریہ کرنے کا جو خوف خدا گریہ کرے گا وہ جہنم میں آگ جو ہے بچھانے کے لیے کافی ہوگی.
انسان خدا کے خوف سے گریہ کرے، اور خداوند بزرگ برتر کو جب بار جانتا ہے تو آنسو جو ہے وہ آنسو جو تھے ہم سحر کے وقت گریہ کرتے تھے، اور سحر کے وقت گریہ کرنے آنسو جو تھے میں نے شیشی میں جمع کیا ہوا تھا۔ سنا آپ نے کبھی؟ بچپن سے ہمیں سنایا گیا، عادت ڈالتے رونے لگتے، زبردستی رونے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے آنسو اپنے جو سحر کے وقت گریہ کرنے سے جو آنسو گرتا تھا اس کو شیشی میں جمع کیا ہوا تھا، وہ کہا تھا اس کو ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دینا، یہ برزخ میں بھی کام آئے گا، میدان قیامت میں کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، وہاں کام آئے گا۔ بتائیے کون؟ حضرت زہرا۔ وہ ڈر رہی ہیں، وہ آنسو رکھوا رہی ہیں، کیونکہ سمجھ رہی کہ بابا نے کہا تھا نا کہ آنسو جو ہے اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، تو اس کو جملہ پکڑ لیا تھا، اپنے لیے لے کے گئی تھی ساتھ میں۔ ان کی عظمت تھی تو وہ ڈرتی بھی تھی۔ ہم لوگوں کی عظمت ہو جائے گی، ڈر ختم ہو جائے گا۔ بہت بدتمیز ہو گیا، منہ لگا لیا ہے نا بہت فلاں لوگوں نے، تو منہ لگایا ہوا تو بدتمیز ہو گیا۔ یہاں یہ ہوتا، کم ظرف لوگ ہم لوگ ہیں، یہ سارا کام کرتے۔ وہ ڈرتی تھی تو انہوں نے گریہ کیا، انہوں نے وہ آنسو جمع کر دیا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کوئی چیز ہم نے جمع کی اپنے لیے۔ وہ ڈبیا تھی، اس میں صرف ایک سطر لکھی ہوئی تھی، ایک، وہی سطر مجھے یاد نہیں آ رہی، وہ بھی کہا دفن کر دیے اس کو۔ کوئی چیز ہم جاتے ہیں کہ کیا وہاں سے لے کے جاتے ہیں کہ ہم جل کے کربلا سے فلاں چیز لائیں گے، فلاں چیز لائیں گے، کوئی چیز ایسی چیزیں جمع کرنا کوئی شوق ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں، کسی کا شوق نہیں ہے۔ کفن لٹکا کے رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں کفن دیکھا پہلے یا اللہ معاف کرے کفن دکھا رہے ہیں شادی میں جانے سے پہلے۔ کوئی ساری چیزیں منحوسیت شمار کی جاتی ہے۔ موت کا ذکر کرو تو پرانے زمانے کی عورتیں کہتی تھیں کیا اس کے عید بقرعید کے دن موت کا ذکر کر رہے ہو؟ جو موت کا ذکر زیادہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا، رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ بہر چھوڑیے کہاں سے کہاں بات جا رہی۔ جو مین ہمارا درس تھا وہ ہم نے ادھر ادھر بہک گئے۔ ایک نبی تھے، اب چلیے واقعات سنیے، عبرت لیجیے یہاں سے بھی۔ وہ کہیں چلتے ہوئے چلے جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے، پہاڑی کے پاس سے ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس میں سے مسلسل پانی گر رہا تھا۔ اس کو دیکھا انہوں نے کہ اتنا چھوٹا سا پتھر، اس پر پانی کیوں گر رہا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار اس یہ کیا ماجرا ہے؟ پتھر کو گویائی ہوئی۔ پتھر بولا، اللہ تعالیٰ نے اسے گویائی دی، بولا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم میں کہ ایندھن جو ہے انسان و پتھر ہوں گے، سر پیٹ لے اپنا، سینہ پیٹے اپنا، کہ ہم لوگ سب سے افضل ترین اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں سب سے افضل ترین ہیں، کہ وہ پتھر کہہ رہا ہے کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ جہنم میں کہ ایندھن جو ہے انسان و پتھر ہوگا، اس وقت سے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ پتھر میں ہی نہ ہوں۔ تو انہوں نے جو نبی تھے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار یہ نہ ہو، اسے نجات دے۔ اس کے بعد کہتے وہ چلے گئے۔ واپس آئے، دیکھا پھر رو رہا، پھر اس میں آنسو گرے، پھر پانی ویسے ہی گر رہا۔ پوچھنے کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو پھر گریا کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کہ نہیں، دعا تو پوری ہو گئی، تو اب میں سرور و حزن کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے گریا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے گریا کر رہا ہوں۔ بتائیے ایسے پتھر ہم نے یعنی کتنی دفعہ سنا ہوا کہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان جو وہ جہنم کی آگ میں کیا ہو گیا، انسان و پتھر اس کے ایندھن ہو گیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم ہو گئے، ہم نے کہا ہمارے کیا آتا ہے ایندھن ہونے سے؟ اب تو بہت بڑی چیز ہے، ہم لوگ اپنے طور پہ اپنا بنایا ہوا، جیسے اندھا باٹے روڑی اپنے اپنے کو دے تو خود اپنے آپ کو خود ہی دے رہے ہیں، یہ وہ والے ہم لوگ ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو گناہ پہ روئے گا تو کیا ہوگا؟ جو کسی گناہ پر روئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ کون سا گناہ کر کے آپ روتی ہیں؟ لکھا کے آگے چلے جائیں، رکے نہ کہیں پہ کچھ بتانے کے لیے۔ کون سے گناہ؟ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی آپ کی کوئی رشتہ دار گھر میں آپ کے آئیں، کسی کام سے آگے رونا شروع کر دیا؟ پوچھا کیوں رو رہی؟ کہ میں بے پردہ آئی تھی اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کوئی ہوگا ایسا؟ جانے لگے تو رونا شروع کر دیا، کیوں رو رہی؟ کہ بہن آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، غیبتیں ہو رہی تھی اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کوئی نہیں روئے گا، سب ہمارے دل سخت ہو گئے نا، ایسی سخت باتیں
اچھی اچھی باتیں آپ سے کریں تاکہ پتہ چلے ہم بہت بڑے. بہرحال گناہ بخش دے گا. اور جو جہنم کے خوف سے روئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے گا. جہنم کے خوف سے بھی کب روتے ہیں ہم؟ پناہ میں رکھے گا. کچھ رسم و رواج بنا لیا گیا رونے پیٹنے کا، وہ اسی میں روتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا تو اس میں خوب چیخ کے روئیں گے، فلانا کریں گے. بعض جگہ پہ اس کی مذمت بھی آئی ہے حدیثوں کے اندر کہ بھائی کچھ کرو، کچھ ذکر کرو، کچھ پڑھو، کچھ لکھو. جب کسی نے کہا تھا تعزیت کے بارے میں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا، تعزیت کے سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تھا اگر یہ میت اسے اللہ کے قریب و گناہوں سے دور کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر اسے اللہ سے قریب اور گناہ سے دور نہیں کرتے تو یہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہے. میت کی مصیبت بڑی مصیبت ہے. تو یہاں میت سے بڑی مصیبت ہوتی کہ کوئی سا بھی گناہ کوئی نہیں چھوڑتا. میت کے بعد کتنا قریبی رشتہ دار ہو، دور کا رشتہ دار، گناہ نہیں چھوڑتا. نہ ڈر کے، نہ خوف کی وجہ سے کہ گناہ چھوڑ دے. مرد ہو وہ جو گناہ چھوڑ دے کہ اس نے گیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، وہ دفنایا گیا، سل رکھ دی گئی، بند کر دیا گیا، اندھیرا ہو گیا، تو ڈر جائے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہو تو میں کیا کروں گا. لاؤ میں ڈر گیا تو کوئی گناہ چھوڑے اپنے. ہوتا کہیں آپ نے دیکھا ہزاروں میتیں، 5-5 6-6 میتیں ایک دن میں ایک جگہ آتی ہیں، لیکن کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آتا. تو سال بھر میں تو سب پتہ ہے صاف ہو گیا معاملہ، دروازے کھلے ہوئے یا کوئی چور آ رہا ہے. تو کیا کریں؟ جو جہنم کے خوف سے روئے گا خدا اسے جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے گا. صرف رونا گریا کرنا، رونا گریا کرنا. پورا سال گزر جاتا ہے، کسی موقع پہ کبھی گریا پیدا ہی نہیں ہوتا. محرم میں اگر وہ ذاکر بیچارے انہوں نے طریقہ کار نکالا، وہ اس طریقے سے مجلسیں نہ پڑھیں، مصائب نہ پڑھیں تو رونا بھی نہ آئے کسی کو. وہ آواز کو بڑھائیں گے، گھٹائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تب جا کے رونا. سیدھے سن کے رونا، سوچ کے رونا آیا کبھی آپ کو؟ خالی سوچا آپ نے گریا شروع کر دی کہ سوچی ہمیں گریا آ گئی. خدا کے خوف سے گریا کرنا رحمت کی کنجی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی مولا مشکل کشا گیا. خدا کے خوف سے گریا کرنا رحمت کی کنجی ہے. بہت سارے ہمارے علماء جو تھے وہ امام حسین السلام کے غم میں جو روتے تھے ایک ہی رومال میں اپنا وہ آنسو جذب کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے ساتھ قبر میں رکھتے تھے. ہم یہ بھی نہیں کرتے. جو آسان کام ہو وہ بھی نہیں کرتے. رونا تو آ جاتا ہے نا، بہت کم لوگوں جو نہیں آتا جذب کرے آنسو. خوف خدا سے گریا کرنا رحمت کی کنجی ہے. رحمت کی کنجی. خوف خدا میں گریا کرنے سے دل روشن ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے خوف سے گریا کرنا دل روشن ہوتا. دل روشن ہو تو دوبارہ گناہ کرنے کے ارتکاب سے حفاظت ہوتی ہے. اگر گریا کیجیے گا تو پھر دوبارہ گناہ مشکل سے ہوگا، نہیں ہوگا. یہاں تو ایک گناہ جب سے پیدا ہوتے اس وقت سے شروع ہوتا، مرتے جب تک سانس نہیں اکھڑ جاتی تب تک وہ کرتے ہی رہتے ہیں. مونڈ رہے تو مونڈ رہے، مرتے دم تک مونڈتے ہی رہتے ہیں. اب آپ ہوش میں آ گئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ڈرپ آپ کی لگوا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کہ ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی نرس کو مت بلائیے گا، داڑھی بڑی ہوئی ہے نا میری طرف سے، بس ٹھیک کر لوں گا. ابھی مار کے بچے ہو تو عادی ہو گئے نا. کہتے ہیں رواج، رسم و رواج. یہ جمز ہیں وہ کرونا وائرس نہیں، یہ جم، یہ والے گناہ والے جمز جو ہوتے یہ بہت خطرناک ہوتے. پتہ بھی نہیں چلتا، مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں. تو بیمار پڑ کے خوف زدہ ہوتا آدمی، خوف زدہ ہو کے صحت مند بھی بھاگ لیے وہاں سے. اس میں تو مزہ آ رہا ہوگا اس محفل میں، پروگرام کے اندر کی جس میں سب گانا بجانا، کھیل تماشا، بے پردگی، غیبت سب کچھ ہو رہی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے.
یہ وہ ہے گناہ. اس کا مطلب سب سے خطرناک گناہ ہے. جس کو کہتے نہیں کہ بہت ساری عورتیں بھی پرانے زمانے کی بہت ساری اچھی اچھی مثالیں دیا کرتی ہیں بچانے کے لیے. کہ بچ کے رہنا، میٹھی چوری ہے یہ، یعنی کاٹ تو دے گی لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. تمہیں مزہ آ رہا ہوگا، پتہ چلا تم کٹ گئے. یہ میٹھی چوری ہے. تو ایسے ہی گناہ جو ہے کہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے جبکہ ہمیں مزہ آ رہا ہوتا. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اطاعت خدا کی توفیق دی گئی. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اطاعت خدا کی توفیق دی گئی اور اس نے اپنے گناہوں پر گریہ کیا. اور اس نے اپنے گناہوں پر گریہ کیا. غرر کا حکم یعنی مولا مشروع گشا. یہ بھی مولا مشروع گشا جو دنیا میں خوف خدا آخرت میں خوف سے بچا لیتا ہے. دنیا میں جو خوف خدا رکھتا ہے اسے آخرت کے خوف سے نجات ملتی ہے، بچ جاتا ہو. جبکہ آخرت کے خوف بہت ہولناکیاں ہیں. آخرت میں بھی کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے. آخرت بہت ہولناکیاں ہیں. ایک چھوٹا سا قول تھا جو سنایا تھا آپ کو، چھوٹا سا قول تھا، اس میں ہولناکیاں کچھ بھی نہیں تھی. صرف آپ کو سمجھنا تھا اگر آپ کے اپنی ہی کان کی لو تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یاد آیا؟ اپنے کیا یہ ہولناکیاں تھی، وحشت تھی، ہولناکی تھی، خوف تھا، پشیمانی تھی. یہ سب اپنے پسینے تک ڈوبا ہوا. آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی آخرت میں. وہ ایسا کر رہی ہیں، جانتی ہیں آپ ان کو؟ یہ کون تھے؟ رسول خدا کے یہ صحابی تھے، ہے نا. انہوں نے اپنے دانت شہید کر لیے تھے یہ سوچ کے کہ احد میں رسول اللہ کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو ان کا پتہ نہیں یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا، سارے دانت توڑ ڈالے اپنے. بڑی شدید محبت کرتے تھے. ان کے سامنے جب خوف خدا گریہ جب ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی، ان کو خوف خدا سے گریہ ہوتا تھا، تو اس قدر روتے تھے کہ باولوں کی طرح دوڑتے پھرتے تھے روتے ہوئے. لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے. خوف خدا سے گریہ کرتے ہوئے لوگ انہیں دیوانہ کہتے تھے. دیوانہ انہیں کہہ رہے ہوتے تھے لوگ. یہ کون تھے؟ یہ صحابی رسول تھے. یہ صحابی رسول تھے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، سمجھے آپ، دیکھا ایک کتا ہے اور چیچک کے داغ میں بڑا منہ عجیب سا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کتنا بدصورت کتا ہے. خدا کی طرف سے کتے میں گویائی پیدا ہوئی. اور اس نے کہا کہ اے نوح، اگر تم میری صورت بدل سکتے ہو تو بدل دو. جب یہ سنا حضرت نوح نے تو اس قدر گریہ کیا، خوفزدہ ہوئے کہ اللہ میں نے میرے منہ سے کیا یہ بات نکل گئی. یہ 40 سال تک گریہ کرتے تھے، ان کا نام نوح پڑ گیا. نوح میں نے گریہ کرنے والا، ان کا اصل نام نوح نہیں تھا. اب سب پوری دنیا نوح عبد الجبار کے نام سے کوئی جانتا ہی نہیں انہیں. سب انہیں حضرت نوح کہتے ہیں، حضرت نوح کہے جاتے ہیں کہ گریہ کرنے کے سبب سے. یہ تعریف کہیں ہے؟ کون دنیا میں سب سے زیادہ گریہ کرنے والے؟ بہت سارے لوگ تھے، اس میں آپ کے بھی ائمہ کے نام آتے ہیں. کبھی ہم نے اس چیز کی پیروی کرنے کی کوشش کی نہیں کی. اس میں حضرت زہرا بہت زیادہ گریہ کرنے والی تھی، سیدہ سجاد بہت زیادہ گریہ کرنے والے تھے. اس طرح بہت سارے لوگ گریہ کرنے والے تھے، دنیا میں گزر کے گئے. گریہ کرنے والے لوگ بھی جو گریہ کرتے تھے ان کا نام تاریخوں میں موجود ہے، گریہ کرنے والوں. اب سنیے ایک خوش نصیب، جب خوش نصیب کا ذکر آ رہا تو یہاں بھی ایک خوش نصیب کی بات سن لیجیے. اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں بتا رہے ہیں تو پتہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کیجیے کہ پروردگار، جو میں قرآن کی آیتیں یا کوئی حدیث وغیرہ سنتی ہوں تو اے میرے مالک، میں اسے سن کے پسند بھی کرتی ہوں، یہ مجھے اچھی بھی لگتی ہے، پروردگار اس پہ عمل کرنے کی مجھے توفیق دے. یہ دعا کیا کیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھا کیجیے. توفیقی سلب ہوگی تو پھر کیا رہ گیا؟ اگر توفیق نہیں ہے، سلب ہوگی، توفیق نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی بغیر توفیق کے. توفیق کو بھی مولا مشروع گشا نے کہا یہ پشت پناہ ہے. توفیق کو بھی، توفیق یہ پشت پناہ ہے. آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء میں توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. یہ بھی کہا ہے نا مولا نے.
اور جو اچھی چیز کو برا جانے اور بری چیز کو اچھا جانے، اللہ اسے اور اپنی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روگردانی کرے. یاد آ رہا؟ جو اچھی چیز کو برا جانے اور بری چیز کو اچھا جانے اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روگردانی کرے، اللہ اسے کبھی توفیق نہیں دیتا. اب ان سے اچھی نصیحت کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن سے اچھی نصیحت کرنے والا، ائمہ تعلیم سے اچھی نصیحت کرنے والا کون ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ جب کوئی نصیحت کرے تو دعا کرے اسی وقت کہ اللہ یہ روزی چھوڑوا دے مجھ سے، اگر یہ روزی جو ہے حرام ہے پروردگار میں چھوڑ دو، آسانی پیدا کر دے میرے لیے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مالک کوئی دوسری جگہ ہمارے لیے انتظام کر دے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بینکوں کو جب پتہ چلا کہ بینکوں کی نوکری جو ہے ایسی ویسی، انہوں نے دعا مانگی، یہ کیا وہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پیدا کر دی کہ دوسری جگہ پیدا کر. پروردگار ہم سے تو گانا نہیں چھوڑا گیا، مالک ہم کیا کریں، ہم بہت مجبور ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مجھے چھوڑوا دیا. وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے بعد سے کبھی گانے سنے ہی نہیں، صرف نوا سنتا ہوں بس. زندہ موجود ہیں، یہی لوگ موجود ہیں. ایسی بات نہیں کہ کوئی ایسی انوکھی بات آپ کو بتائی جا رہی جو آپ کر ہی نہیں سکتی، بلا جائے یہاں کے پھنس گئے. دوبارہ بتا دیں کیا؟ جو اچھی چیز کو برا جانتا اور بری چیز کو اچھا جانتا ہے، اپنی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روگردانی کرتا ہے، اللہ اسے کبھی توفیق نہیں دیتا. اللہ اسے کبھی توفیق نہیں دیتا. اب جی یہ مولا مشکل گزرا کرتا تجلیات حکمت. ابھی آپ کو خوش نصیبی کی بات کریں، سب سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ جو گریہ کرنے والے کو کہا کہ خوش نصیب کا مولا مشکل گزرا لکھا. اب سنیے ذرا ایک خوش نصیب نوجوان کی بات. خوش نصیب کہہ رہے ہیں، خوش نصیب نوجوان کی بات سنیے. کتنے ایسے لوگ تھے، واقعات تھے، اگر کتاب نہیں ہے، پڑھائی کا رواج نہیں ہے کہ کچھ آپ نے بتایا، کچھ ماموں کے پاس بیٹھے انہوں نے کہہ دیا، کچھ کسی اور کے پاس بیٹھے اس نے کہہ دیا، صرف کلیکشن جمع ہو رہا کر کے پتہ چل رہا. بہت ساری چیز دنیا کے ایسی ہی پتہ چلتا. کسی گھر گئے دیکھا کہ گلدان کتنا اچھا رکھا، کہاں سے لیا بہن تم نے؟ کہا گل مارکیٹ سے لیا. ہم بھی گئے گلدان خرید کے لے کے. تو اسی طرح علم کا بھی رواج ہوتا نہیں ہے ایسا رواج. بہرحال تو کتنے ایسی آپ کو چیزیں ملے گی آپ ائمہ تعلیم کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، جو جس کا تذکرہ کیا جانا چاہیے تھا اور تذکرہ ہوتا تو ہمارے اندر کو کیفیت پیدا ہوتی. ایک جوان تھا، ایک تو ہم بہت واقعہ ہر وقت سنایا کرتے ہیں، وہ نہیں سنائیں گے، ابھی سنائیں گے. یہ کہہ کے بھی بند ہے. یہ رسول اللہ نے یہ فقیہ ہو گیا، ایک جملے میں چلا گیا تھا، قرآن پڑھایا جا رہا، کہ یہ فقیہ ہو گیا ہے نا، یہ فقیہ ہو گیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں ابھی ایک دوسرا واقعہ سنا. ایک جوان تھا، اسی طرح کی گفتگو ہوئی جب، تو اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوا. جوان لفظ جوان لکھا ہوا، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوا. وہ گھر گیا اور گھر میں قید ہو گیا، بند ہو گیا اپنے. اب نہیں نکل رہا، خوف کی وجہ سے گریہ کر رہا، رو رہا، پیٹ رہا، کہتے باہر نہیں نکل رہا. جب یہ اطلاع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، آپ ایسی جگہ پہ خود چل کے جایا کرتے تھے، بہت ساری ایسی جگہ پہ عظمت و بلندی کے باوجود، 1,24,000 انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود، بہت بڑی بات ہے 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کے سردار، بڑی بات ہے. ہمارے لیے تو 1,24,000 انبیاء آئے اور ہم کو گناہوں سے منع کیا، ہم کو نیکی کی دعوت دی. لیکن آج اپنا معاشرہ دیکھ لیجئے، کوئی اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں. کہیں اللہ کا خوف نہیں نظر آتا، نہیں آتا نا کہیں اللہ کا خوف، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ دفتر میں، بازار میں، کہیں اللہ کا خوف کہیں نظر نہیں آتا. یہ حشر ہو گیا. اللہ سے ڈرو، نہیں ڈرتا، کوئی نہیں ڈرتا. وہ ہمیں ڈرانے آئے تھے کہ گناہ کیجیے گا تو آپ کا یہ حشر ہوگا. قرآن نے بہت سارے واقعات بھی سنائے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد قوموں کا کیا حشر ہوا. 85 آدمی، 85 آدمی صرف کشتی پہ سوار ہوئے خوش نصیب، باقی سب غرق ہو گئے. سنا ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن کوئی تیار نہیں کہ گناہ کو چھوڑ دے. حضرت لوط کی قوم کو پوری الٹ دی گئی، کوئی تیار نہیں کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں. ہر گناہ اس دور کے اندر ہوتا ہے. عبرت لے، رنجیدہ ہوں، اللہ آپ کے دل کو روشن کرے گا اور آپ جو ہے گناہوں سے بچے گا. تو یہ آ کے اس نے بند کر لیا. اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، وہ آئے.
اس کے پاس آئے کہ دیکھیں کیا حال ہے اس کا. اس کے پاس آئے, اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کیا کیا, اس سے سرانے بیٹھنے کے بعد وہ گریا کر رہا تھا, گود میں سر لیا, اپنے گود میں اس کا سر لیا. جیسے رسول خدا نے, اللہ اکبر, کتنا خوش نصیب تھا یہ, جیسے اپنی گود میں سر لیا اس کی روح قفس سے پرواز کر گئی. کتنا خوش نصیب یہ نوجوان تھا کہ جو اللہ کے رسول پہ گود میں جان دی اس نے. کیا کہنے اس کے, کتنا خوش نصیب تھا. یہاں آئی سی یو میں جان دے دی. ہم لوگوں نے نصیب ایسا نصیب بناؤ اپنا کہ کسی رحم دل, کسی معتبر آدمی, ماں باپ بھائی بہن, کوئی محبت کرنے والا ہو, اس کے پاس جان نکلے تاکہ اس کا کچھ فائدہ بھی پہنچے. وہ اس نے کیا کی, وہیں اس کی جان نکل گئی. یہ کون تھا, یہ خوش نصیب تھا. کیا سمجھے آپ؟ دیکھا آپ نے خوش نصیبی اس کی, اس نے جان کہاں دی, وہاں دے دی. حضرت یحییٰ اس قدر گریا کرتے تھے, گریا کرنے والوں میں شمار تھا حضرت یحییٰ کا. اس قدر گریا کرتے تھے کہ اگر کبھی بھولے سے حضرت زکریا کوئی درس دے رہے ہوتے تھے اور حضرت یحییٰ وہاں پہ ہوتے تھے, وہاں سے اٹھ کے بھاگتے تھے, جاگتے تھے, تو حضرت زکریا گھر آتے تھے, وہاں سے کہتے جاؤ دیکھو وہ کہاں, ڈھونڈتی ہوئی اطراف میں ڈھونڈتی ہوئی نکلتی تھی, کہاں لوگوں سے پوچھتی رہتی, کہاں فلاں جگہ پہ گریڑیے جو ہوتے تھے بکری چر رہے, وہ کہتے فلاں جگہ پہ, ہم نے قصبے دے کے گھر لاتی تھی. یہاں پہ روئی کا پھاڑا رکھا ہوا تھا, گریا کر کے زخم ہو گیا تھا یہاں سے, بلکہ کتاب میں تو لکھا کہ دانت دکھائی دینے لگے تھے. اس کو نچوڑتی تھی, جو روئی کا پھاڑا رکھتی تھی اس کو نچوڑتی تھی آنسو سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں اتنا, ہم اگر امام حسین اسلام کے غم میں گریا کرتے ہیں, بڑا بھی ہے, اور اگر ادھر رہ کے دیکھیں تو بڑا نہیں بھی ہے گریا کرنا ہمارا. اس کی وجہ کہ جتنا سب کچھ سلسلہ کوئی سنگ دل ہی ہوگا جو گریا نہیں کرے گا. جو کچھ سارے واقعات ہیں, نہ سمجھ میں آنے والی مصیبتیں جو ان پہ پڑی ہیں وہ برداشت کیا ان لوگوں نے. کوئی سنگ دل ہوگا, پتھر دل ہوگا. پتھر بھی قرآن کے اندر لکھا, بہت سارے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے چٹک جاتے ہیں, ان کے اندر سے پانی جاری ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں دیکھ لی سورہ بقرہ وغیرہ میں جو ہے وہ کیا ہے, یہ ہے کہ پتھر دل ہوتا جو وہی نہیں گریا کرتا ہے. بہرحال تو حضرت یحییٰ بھی اسی طرح گریا کیا کرتے تھے, بہت زیادہ رویا کرتے تھے حضرت یحییٰ. اب ایک اور واقعہ سنیے, واقعی سنا رہے ہیں. ائمہ تارین حضرت علی اسلام وغیرہ جب دعائیں مناجات کیا کرتے تھے تو ایسی آوازیں نکلتی تھی, ایسی گریا کی آواز ہوتی تھی, آنے جانے والے رک جایا کرتے تھے. یہ کیسی آواز آ رہی, دل دہل جاتا تھا ان کا. یہاں دعا میں دل نہیں لگتا. چوتھے امام کی دعائیں دیکھیے, صحیفہ کاملہ, کتنی اچھی دعائیں ہیں, پڑھیے دیکھیے. آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا, علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ آپ کا علم بھی زیادہ ہو رہا ہے, ایمان بھی زیادہ ہو رہا ہے, ساری چیز آپ کی بڑھے گی. کس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. ابھی یہ واقعہ بعد میں سنائیں, پہلے اپنے لوگوں کی بات سن لیجیے ذرا دیکھیے. اپنے لوگوں جس امام کو ہم مانتے ہیں ان کی باتیں تو دیکھیے, صرف مانتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کہ حسن ہے, آنکھوں سے آنسو اللہ اور رسول کی محبت میں نکلنا حسن ہے. ایک بچی کہنے لگی کہ میں شاہ فیصل کالونی میں کسی زمانے میں جایا کرتا تھا, وہاں پہ اس کا بچی کا فون آیا کہ میری شادی ہونے والی ہے, میں جا رہی ہوں, بتائیے میں کیا کروں, کوئی چیز بتائیے مجھے. میں نے کہا وضو کر کے گھر سے نکلنا, تسبیح ہاتھ میں پکڑے رہنا. پھر وضو کر کے کیسے نکلیں گے, وہ تو میک اپ وغیرہ. میں نے کہا وضو جو کرو گی تو اس سے اچھا کوئی میک اپ ہوگا نہیں. وضو جو ہے وہ میک اپ ہے, اس سے خوبصورت میک اپ ہو نہیں سکتا. اس کی جتنی فضیلتیں بتائی نہیں جاتی. آج ٹی وی میں بتا رہے تھے, آج بتا رہے تھے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کیا بہت آسان طریقہ ہے. ناک میں پانی ڈالے, ناک میں ہمارے یہاں پانی, جب سے ہم ہوش میں آئے ہیں نماز کو وہ ہوا, ہمارے ناک میں پانی ڈالا تھا. ہمیں کیا بتا رہے کورونا, منہ کو دھوئے, ہاتھ صاف کرے نا بھائی. یہ سب ہمارے یہاں پہلے سب کچھ موجود ہے, ہمیں کیا بتا رہے ہو. میں ایک بات بتا رہے, دیکھیے آپ جس مذہب کے اوپر ہیں, کیا جو اس کے اندر نہیں, آپ نے اس کو سرسری طور پہ ہر چیز کو لیا, ٹھیک سے نہیں لیا. تو چھٹے امام کیا بتا رہے, چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ
امام حسن علیہ السلام جو تھے نا، کتنی فضیلت کے حامل تھے امام حسن علیہ السلام کی، کتنی فضیلت کے حامل تھے کہ امام حسن علیہ السلام جو چلتے تھے تو امام حسین علیہ السلام 2 قدم پیچھے رہتے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بھی امام تھے، وہ ان سے پہلے کہیں بیٹھتے نہیں تھے، ان کی موجودگی کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، تو احترام کے لائق تھے تبھی تو کرتے تھے احترام کے لائق، لیکن کیا کیا انہوں نے، سنیے کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ موت کو، قبر کو، قیامت کو، پل صراط پہ گزرنے کو بار بار پروردگار کے ساتھ پیش ہونے کو یاد کر کے اتنا گریا کرتے تھے، اتنا گریا کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے، زمین پہ گر جاتے تھے۔ بتائیے سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں، اگر یہ پڑھا نہ ہوتا، کتاب ایتھینٹک نہ ہوتی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسا ممکن ہے۔ امام حسن علیہ السلام، جبکہ لوگوں نے ان کی تعریف کر کے ان کے منہ پہ ہی ان سے کہا کہ آپ کیوں گریا کرتے ہیں، آپ کے جد و نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا تھے۔ تین بار پورے گھر کا سامان سب رائے خدا میں صدقہ کر دیا تھا۔ آپ 20 دفعہ پیدل حج کرنے کے لیے آپ گئے تھے، آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، پیدل حج کرنے کے لیے ہر قدم پہ کتنا ثواب، تو آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں گریا اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت کی ہولناکیاں یاد کر کے اور اپنے دوستوں کی جدائی کی وجہ سے گریا کر رہا ہوں، اپنے دوستوں سے جدائی کی وجہ سے گریا کر رہا ہوں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ 20 یا 22 دفعہ مدینے سے مکے گئے ہیں ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے، یعنی حج کرنے کے لیے جاتے تھے 20-22 دفعہ آپ اس کو بیٹھ کے گئے، ایک دفعہ بھی ایک چابک بھی اس کو نہیں مارا اس کو ایک چابک۔ جب کسی نے پوچھا گیا، بس جب کبھی اس کو تیز چلانا ہوتا تو زور سے ایسے لہرا دیتے تھے، وہ تھوڑا تیز چلنے لگتا تھا، کبھی مارا نہیں اس کو۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کبھی مارا کیوں نہیں، کہ مجھے قیامت کے دن کے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو ایسا کرتا، مجھے قیامت کے دن کے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو ایسا کرتا، تمہیں قیامت کے دن کا خوف ہے، قبر کا خوف ہے، سنایا تھا کہ جھوٹ، غیبت اور چغل خوری جو ہے قبر کے عذاب کا باعث ہے، کہاں چھوڑا؟ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ نہیں چھوڑا؟ ہم سب لوگوں نے چھوڑ دیا، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ سب لوگوں نے چھوڑ دیا۔ شیخ صدوق کی کتاب تھی جامع الاخبار، اس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ یہ چابک صرف لہرا رہے ماری، ایک چابک نہیں ماری۔ یہ وہی اونٹنی تھی جب امام کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ کی قبر میں جا کے اپنا منہ جو تھا امام کی قبر کو پٹک پٹک کے وہیں جان دے دی تھی اونٹنی نے، جس اونٹنی پہ آپ جاتے آتے۔ یہ تھے ہمارے ائمہ، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، امام حسن علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، قبر کو یاد کر کے، قیامت کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے، سمجھے، پروردگار کے سامنے پیشی ہونے کو یاد کر کے اتنا گریا کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کی یاد کے بارے میں مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی خوش نصیب ہے وہ انسان جو ہمیشہ قیامت کی یاد میں رہتا ہے، جو ہمیشہ قیامت کی یاد میں رہتا ہے۔ بس اسے چاہیے کہ وہ اسی طرح اپنے توش آخرت میں اضافہ کرے، اسے چاہیے کہ اپنے توش آخرت میں اضافہ کرے، آخرت کے توشے میں اضافہ کرے۔
اب سنیے ایک کفن چور کا واقعہ. یا اللہ کیا کیا آ رہا آج، کفن چور بھی آ گیا. ایک کفن چور تھا. کفن چور ہوتے نہیں مشہور ہے، ایسے نہیں کہ یہ کفن چور کیا چیز ہوتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پتہ ہے نا کفن چور؟ جی جی. تو وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، اتارا کرتا تھا کفن دے. اس کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، شریف آدمی بیچارہ. اس کو معلوم تھا یہ راز، اس کے بعد کھل گیا تھا کہ کفن چوری کرتا. ایک دفعہ کیا ہوا، بیچارہ بیمار پڑا تو اس کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی. اسے خوف پیدا ہوا، میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں. جب بیماری بڑھتی گئی، اس کا خوف بھی بڑھتا گیا، تو اس نے کیا کیا، اس کفن چور کو بلوایا. اس سے کہا بھائی تم ہمارے پڑوسی ہو، میری طبیعت ایسے ایسے خراب ہو گئی ہے، یہ وہ بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی. وہ کر کے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی ایک کام یہ کرنا کہ تم میرے پڑوسی ہونے کے ناطے ایک کام یہ کر دینا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے قبر سے کفن نہ نکالنا. بڑی تمہاری مہربانی. بڑی خوش آمد برآمد اس نے کی. تو اس نے کہا نہیں وہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا نہیں. پھر اس نے 2 کفن نکال کے اس سے سامنے رکھے. 2 کفن نکال کے سامنے رکھے. کہا دیکھو ایک یہ اچھا قیمتی والا کفن ہے، ایک یہ معمولی کفن ہے. تو میں نے تمہارے لیے قیمتی کفن منگوایا ہے کہ تم اسے لے لو، لیکن مجھے قبر میں برہنہ نہ کرنا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ وہ کر کے جب جانے لگا تو اس نے قیمتی کفن اٹھا لیا اور چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا بیچارے کا. یہ دفنا دیا گیا. حسب عادت و حسب معمول وہ صاحب پہنچ گیا ان کی قبر میں. وہ کفن نکالنے لگے. ابھی وہ کفن نکال ہی رہے تھے کہ وہ بندہ گویا ہوا. آواز آئی کہ تم کیا غضب کر رہے ہو، مجھے قبر میں برہنہ کر رہے ہو. جب رات کے بعد اندھیرے میں یہ آواز اس نے خوفناک سنی تو ڈر گیا. وہ اتنا شدید ڈر گیا، پھر وہی ڈر گیا آ گیا کفن چور. ڈر گیا، شدید ڈر گیا وہاں سے کہ وہاں سے بھاگا. کفن نہیں اتارا. اب وہاں سے بھاگا، گھر آیا اور بخار آ گیا. اسے بیمار پڑ گیا. اتنا بیمار پڑا کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو اس نے گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا مت، مجھے جلا کے میری راکھ کو دریاؤں میں ادھر ادھر سب پھیلا دینا، مجھے مت دفنانا. یہی ہوا کہ جب وہ بیمار پڑا، اس کا انتقال ہو گیا، تو حسب جو اس کی وصیت تھی اسی کے مطابق اس کے گھر والوں سے جلا دیا، اس کی راکھ کو ادھر ادھر پھیلا دیا. ہو گیا. اب سنیے ذرا واقعہ. اصل چیز یہ ہے، خداوند تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے زندہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو زندہ کیا جائے. وہ زندہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا، طلب کیا، اے میرے بندے تو نے یہ ایسا کیوں کیا؟ نہیں اس طرح کی وصیت تو نے کیوں کی؟ کہ پروردگار میری جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے میں اتنا ڈرتا تھا، اتنا شرمندہ تھا کہ تیرے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں تھی مجھ میں کہ میں تیرے سامنے پیش ہوں. جو کچھ میری حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا. کہا پروردگار جو کچھ میں نے کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے اتنا خوف تھا کہ تیرے سامنے پیشی کا مجھے ایسا خوف پیدا ہو کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں ایسے کرتا. ندائے کہ ہم نے تجھے اپنے خوف کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے تجھے امان دی. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا صرف خوف کھانے کی وجہ سے. کہ وہ خوف کھائے تھے، کتنا بڑا گناہ اس کا ختم ہو گیا صرف خوف کی وجہ سے. ایک اللہ تعالیٰ نے خوف کیا. یہاں کوئی کبھی خوف کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی جاتی، کی نہیں جا سکتی، کہا نہیں جا سکتا. بے شمار اتنی کہ ختم ہی نہ ہو. اتنے خوف کی اتنی حدیثیں ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ ختم ہی نہ ہو کبھی. لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی نہ پڑھی جاتی، نہ بتائی جاتی، نہ کیا جاتا. ائمہ تارین کی گریا کو اگر بتایا جائے، ائمہ تارین کہاں کیسے گریا کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے بارے میں تو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو دل اتنی زور سے دھڑکتا تھا کہ دور تک آواز جاتی تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں کوئی گریا ہو یا وہ ہو، کچھ ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میری بہنوں، میری بچیوں،
یہ خوف خدا جو ہے خوش نصیبی ہے. یہ خوف خدا سے گریہ کرنا اس خوش نصیبی کے لیے دعا کریں کہ پروردگار یہ خوش نصیبی مجھے نصیب ہوگی، میں تیری وجہ سے گریہ کروں، تیرے خوف سے گریہ کروں، تجھ سے ڈرنا شروع کروں. مجھے ڈر لگے تیری ذات سے، مجھے ڈر لگے کہ تو ہمیشہ، جب ڈر لگے گا تو میں ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی جاؤں گی. خوف خدا تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب ڈر لگے گا تو اچھائی کی طرف جائے گا بندہ. صبح نیند نہیں آ سکتی آپ کو کہ فجر کے وقت آپ سو رہی ہیں، خوف خدا بھی رکھتی ہیں، سو بھی رہی، ایسا نہیں ہوگا. ذرا کر کے آپ ذرا تحیہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، تحیہ کریں، دعا کر کے دیکھیں. اگر نہ ہو نہ بدل دوں میں اپنا، شہباز شریف کی طرح نہیں نہ بدلوں گا، میرا نام بدل دینا، مجھے یہ بتا دو کیا نام رکھیں. وہ اپنا نام ہی بدلوایا کرتے ہیں. یقین جانیں یہ پریکٹیکل چیز لوگوں کی بتائی ہوئی سامنے کی بات ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ہوا تو ایسے ہی. دعا تو کریں آپ صبح کی نمازی کے لیے، کم سے کم یہ پوری کلاس کا ایک نچوڑ یہی ہو جائے کہ ہم صبح کی نماز کبھی قضا نہیں کریں گے. کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف فائدہ ہوگا. خاص طور سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ 40 دن گزرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ سونا چاہیے گا تو نہیں سو سکتی. جب جیسا کر کے دیکھ لیے 40 دن تک وضو کیجیے، وضو کر کے آپ بستر پر جانے لگے، اور اس کے بعد کچھ دن گزر جائے، پھر آپ سوئیے چھوڑ ٹال دو. نہیں، آپ ٹال نہیں سکتے. کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی 40 دن کے اندر. آپ چاہیے کہ ٹال دے اس کو، جلدی سے سو جاتے ہیں آپ، نہیں بار بار کروٹ بدلتی کری، اس سے اچھا بھیا وضو کر لے تو نیند ہی نہیں آ رہی بار بار کروٹ بدل لے. کہ اگر بغیر وضو کے لیٹا تو کیسا لیٹا؟ جیسے میت قبر میں ہے. سوچ لیجئے، یاد رکھیے گا، جیسے میت قبر میں ہوگا وضو کر کے لیٹا تو ایسا ہے کہ جیسا بندہ مسجد میں. تو آپ بتائیے اس فضیلت کو کون چھوڑے گا؟ اس فضیلت تو کوئی نہیں چھوڑے گا نا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، کیجیے گا. عقیق و غربی صاحب نے پڑھا تھا، میں نے بھی اس کو باندھ دیا، اپنے ذمہ باندھ لے گا. نہیں، ہم کسی چھٹے مولا مشکل کشا کی ایک روایت بھی پڑھ لی تھی، وہ بھی کہ رات کو سونے سے پہلے حضرت زہرا کی تسبیح پڑھ لیجیے. کبھی بھی گھڑی بھی تو رکھ کے دیکھا کریں. کبھی ایک منٹ میں اگر ہم کر لیتے، نہ کرتے تو ہمیں کیا 1 منٹ کا کیا فائدہ ملتا کچھ. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا کہ اس کا فائدہ میں تو پوری آخرت ہاتھ میں آ رہی، پوری آخرت ہاتھ میں آ رہی. اور ایک تصویر استغفار کا پڑھ لیا، گناہ آج سے ختم ہو گئے. رات کو سونے سے پہلے سارے گناہ آپ کے ختم ہو گئے. کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ کوئی دیر نہیں لگتی. صرف غفلت کی وجہ سے کیا ہے، ہم ادھر ادھر وقت کو ضیاع کرتے ہیں. غفلت کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کو، کتنی بچیوں کو ہم نے دیکھا کہ آئی جلدی نماز پڑھی، یہ جا وہ جا. بھائی تسبیح پڑھ لو گی تو کتنی دیر لگے گی اس میں؟ لیکن نہیں، خوف خدا اچھی چیز ہے. یہ خوف ویسا والا خوف نہیں کہ سانپ سے ڈر رہی ہیں، بچھو سے ڈر رہی ہیں، ڈاکو سے ڈر رہی ہیں، وہ والا خوف نہیں. خوف خدا اچھی چیز ہے، خوش نصیبی ہے. تبھی تو کہا خوش نصیب ہے وہ شخص جو خوف خدا رکھتا ہے. یہ خوش نصیبی ہے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد.